اور یہ مہینہ جو ہے یہ جو گھر کے آدمی ہیں ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ بہت دیں اور بہت پڑھنا ہے، اور یہ نفل اس وقت اس تعداد میں پڑھنی ہے یہ تسبیح، تو اس سے یہ جو پارا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہیں۔ تو یہی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلم اور بخاری میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ہم پتہ ہے ڈرپوک بڑے ہیں، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہا نا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھئی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220۔ یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ اب ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی منحوس کہنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعال جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی، تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس جاننا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز، اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتے ہیں لوگ، بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے اب وہ بچے، کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، دو بچے نہیں،
10 के 10 बेटे ऐसे हैं जो कत्ल का मंसूबा अपने ही सगे भाई का बना के बैठे, और फिर जाके चले कत्ल नहीं किया तो एक ही बात है, वो कत्ल ही करना था ना, उनको कुएं में फेंक आए थे। और बाप को पता है कि बच्चे क्या करके हैं, झूठ बोल रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, भाई को कत्ल करने का जो बना के रहे, उनको नहीं पता कि क्या हुआ है। लेकिन उनका रवैया उन बच्चों के साथ कैसा है, क्योंकि जब मैंने रहमान की दफ़ा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था। लेकिन मैं उसको जैसे होता ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान, मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी। मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है, और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें, हर जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज़ हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार, मेरी रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊँ ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना, तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो ज़रूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक़्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक़्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक़्त ये कहती थी, तो उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वही कहते हैं, कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्ज़ों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज़्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे, जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करें जी। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 88 में अब, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फलम्मा दखलू अलैहि, कि पास फिर जब वो दाखिल हुए, अब ये तीसरी दफ़ा अब वापस आ रहे हो, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वापस जाओ और जाके तुम ढूंढो, यूसुफ को ढूंढो। उसके अब तो 3 बेटे गायब हो गए, पहले एक छोटे वाला भी छोड़ रहे थे उधर, और जो बड़े वाला था उसने तो मना कर दिया था। आप ये देखिए कि ये सूरा जो है ना, वो नाजिल कब हो रही है, जब आखिरी मक्का का दौर था ना रसूल अल्लाह की हिजरत से पहले, और इतना मुश्किल वक्त था रसूल अल्लाह के लिए, क्योंकि उनकी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी, जो घर में जब आते थे तो प्रोटेक्शन मिलती थी, वो फौत हो चुकी थी। उनके चचा जो बाहर की दुनिया में उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनके लिए कि वो कोई इतनी बड़ा उनके लिए कदम उठाएं कि उनको खुदा न खास्ता उनको कत्ल करने का या इस तरह से। तो क्योंकि वो सरदार थे और उनकी प्रोटेक्शन थी, वो भी चले गए।
پھر طائف کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی اور وہاں پہ تسلیہ دی تھی جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات سن رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ولا تائسو ولا تایسو، ہاں، ولا تایسو من روح اللہ، من روح اللہ، سوری، کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام، ہم اتنی جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ بات تو ان کو پتہ لگ جانی چاہیے تھی، نبی بھی تھے، تو ان کو نہیں خبر ہوتی تھی۔ اب جہاں پہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے نا تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آج ان کو کیوں پتہ لگ رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں پتہ لگا تھا، کیونکہ غائب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا کر دیتے ہیں۔ کلی علم غائب کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ہر وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہونا ہے، اچھا جی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تو ہم یہ کیسے کریں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم کیسے شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ نبیوں کا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تیسری دفعہ اب گئے ہیں، تو قولو، انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا درو، کہ پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تو ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے، اب ان کے پاس تو ختم ہو گئے ہوئے تھے پیسے، تو اب لا کے جتنی بھی ان کے پاس پونجی تھی وہ لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت حقیر سی پونجی سرمایہ ہم لے کے آئے ہیں۔ فَأَوْفِي، تو پورا پورا دیجئے، لنا، ہمیں، لنا القیلہ، ہمارے لیے غلہ، وتصدق علینا، تو ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سوال کر رہے تھے ان سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ آیا نا کہ صدقہ کیجئے، کہ نبیوں کی اولاد پہ بھی صدقہ جائز نہیں تھا۔ یہاں پہ جو صدقے کا لفظ ہے وہ ہے کہ ہم پہ کرم کیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے، تاکہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کو ہم اسے پورا کر سکے، تاکہ جو غلہ آپ نے ہمیں دینا ہے، ہمارا سامان دیکھ کے، جتنے ہم قیمت لائے ہیں دیکھ کے نہ دیجئے گا، بلکہ آپ رحم کرنا ہم پہ، تو اس صورت میں آیا ہے۔ اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ مسلم کی حدیث ہے 1044۔ اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا، تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے۔ اب کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال